السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے لیے سال 2025 کتنا فائدہ مند رہا اور پاکستان نے اس میں کتنی کامیابیاں حاصل کی۔ یہ ویڈیو اس کے بارے میں ہے۔ پچھلی ولاگ میں ہم نے بات کی پاکستان کے لیے سال 2025 کتنا نقصان دہ رہا اور کتنا نقصان ہوا پاکستان کا۔ تو اب اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے کامیابیوں کے حوالے سے۔ تو باقاعدہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے سال 2025 ان کامیابیوں جو واقعی دل کو چھو جاتی ہے۔ 2025 ایک ایسا سال رہا جہاں ہم نے معاشی بحرانوں سے لے کر کھیلوں اور ٹیکنالوجی تک ہر میدان میں قدم جمایا۔ میں آپ کو لے کر چلوں گا ایک سفر پر جہاں ہم دیکھیں گے کہ کیسے پاکستان نے چیلنج کو موقع میں بدلا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں معیشت کی۔ 2025 میں پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 3% تک پہنچی جو پچھلے سال سے بہتر تھی۔ افراد زر یعنی انفلیشن 4.1% تک گر گئی جو مہنگائی وغیرہ ہے اور یہ 2018 کے بعد کی سب سے کم سطح ہے۔ فارن ایکسچینج ریزرو $4 بلین سے بڑھ کر $12 بلین ہو گئے۔ ریمیٹنس ریکارڈ $35 بلین تک پہنچ گئے اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو باہر ممالک سے جو سرمایہ کار پاکستان کی طرف آ رہے ہیں وہ 20% بڑھ گئی ہے۔ تصور کریں کہ ہماری آئی ٹی سیکٹر نے 28% گروتھ کی اور سٹاک مارکیٹ نے ڈالر ٹرمز میں 87% ریٹرن دیا۔ کمپنی جیسے آرام کو بی وائی ڈی اور سمسنگ پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہی ہے۔ اب آتے ہیں سپورٹ کی طرف۔ تو سپورٹ میں بات کریں گے کرکٹ پر، اسکواش پر، ہاکی پر اور بھی کھیلوں پر بات کریں گے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے مجموعی طور پر 56 بین الاقوامی میچ کھیلے جن میں 30 میں فتح حاصل کی۔ آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کی میزبانی پاکستان نے 29 سال بعد پہلی بار کسی بڑی آئی سی سی A1 چیمپئن ٹرافی 2025 کی مکمل میزبانی کی جو عالمی کرکٹ میں پاکستان کی اعتماد کی واپسی کا بڑا ثبوت ہے۔ سلمان علی آغا کی قیادت میں پاکستان نے T20 بنگلہ دیش، ویسٹ انڈیز اور جنوبی افریقہ کے خلاف T20 سیریز جیتی۔ اس کے علاوہ افغانستان، یو اے ای اور زمبابوے اور سری لنکا کے خلاف 2 ٹرائی سیریز، 3 ملکی سیریز کے ٹائٹل بھی اپنے نام کیے ہیں۔ اگر نوجوان کھلاڑیوں کی بات کریں تو انڈر-19 ایشیا کپ پاکستان انڈر-19 ٹیم نے فائنل میں بھارت کو شکست دے کر ایشیا کپ کا ٹائٹل جیتا۔ ایمرجنگ ایشیا کپ پاکستانی شاہین نے رائزنگ سٹار ایمرجنگ ایشیا کپ جیتا۔ ہانگ کانگ سپر 6 کی بات کریں پاکستان نے ہانگ کانگ سپر 6 ٹورنامنٹ میں بھی کامیابیاں حاصل کی ہے عباس افریدی کی قیادت میں۔ اسکواش کے میدان میں پاکستان نے اپنی پرانی ساکھ بحال کرنے کی طرف بڑے قدم اٹھائے۔ انڈر-13 ورلڈ چیمپئن نورزمان نے تاریخ رقم کرتے ہوئے پہلی بار انڈر-13 ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیتا۔ ایشین جونیئرز چیمپئن شپ پاکستانی جنوبی کوریا میں ہونے والے جونیئر ایشین انفرادی اسکواش چیمپئن شپ میں ٹوٹل 7 میڈلز جیتے جن میں 2 گولڈ میڈل محمد سہیل عدنان اور نعمان خان شامل تھے۔ ہاکی اور دیگر کھیل۔ والی بال پاکستان نے مئی 2025 میں فائنل میں ترکمانستان کو ہرا کر سنٹرل ایشین والی بال چیمپئن شپ کا ٹائٹل بھی جیتا۔ اولمپک چیمپئن ارشد ندیم نے جولن تھرو میں اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بین الاقوامی سطح پر مزید گولڈ میڈل حاصل کیے اور پشاور اور KPK کے لیے بھی یہ سال کھیلوں کے لحاظ سے اچھا رہا۔ اسی سال میں پاکستان کا جو نیشنل کپ ہے وہ بھی زیادہ تر میچ پشاور عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم میں جس کو پہلے ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم کہلایا جاتا تھا اس میں ہوئے اور پہلی بار فلڈ جو ریلیف میچ تھا وہ بھی منعقد ہوا۔ اس میں بھی پاکستان کے مختلف کھلاڑی آئے تھے، شاہد افریدی اور شعیب اختر اور بھی کھلاڑی آئے تھے اور حکومت نے باقاعدہ جو ہے ڈیجیٹل پاکستان پالیسی کا۔ اب اگر ہم ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کریں تو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے پاکستان کے لیے سال 2025 انقلابی سال رہا۔ پاکستان نے 3 بڑے سیٹلائٹ لانچ کیے جو ہمارے اسپیس ٹیکنالوجی کو نئی بلندیوں پر لے گئے۔ اسپارکو نے پاکستان کے پہلے ایسٹروناٹ پروگرام کا اعلان کیا اور پالیسی منظوری دی۔ اے آئی پالیسی میں نیشنل 2028 اے آئی تک لونر روور بھیجنے کا پلان ہے اور اے آئی ڈیٹا سینٹر لانچ کیا اور ٹیلی نار نے پاکستان کا پہلا لوکل اے آئی سینٹر لانچ کیا۔ اور کچھ مہینے پہلے تو یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ کروم بک جو ہے پاکستان میں اپنا آفس اوپن کر رہا ہے تو یہ بھی ایک اچھی بات۔ اور پاکستان کے شہر اسلام آباد میں کیش لیس سسٹم کا پہلا بازار بھی اسی سال میں اوپن ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جگہوں پر پاکستان کا ڈپلومیسی بھی کامیاب رہا۔ سعودی عرب کے ساتھ بہترین تعلقات رہا اور چین کے ساتھ اور جو عرب ممالک ہے اس کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رہا۔ اور پختونخوا حکومت نے پشاور بیوٹیفیکیشن کا پروجیکٹ کا بھی آغاز کیا ہے اور اسی کے ساتھ پشاور کے لیے سرکولر ریلوے بھی دوبارہ انشاءاللہ شروع کرے گا۔
اور رنگ روڈ ورسک روڈ سے لے کر پرائم اسپتال سے لے کر ناصر باغ روڈ تک 8 کلومیٹر روڈ اس پر بھی کام دوبارہ آغاز ہو چکا ہے۔